پہلا، کثرت سے شعور اور کیفیت اور لذت کے ساتھ، نہ ہو تو بنا لینا، طاری کر لینا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا۔ تو پہلی طریقہ بتا رہا ہوں کہ یہ عشق محبت الہی ملے کیسے۔ دوسرا، مولا کی محبت میں ملنے کے لیے جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں ان پر اپنی پسندوں کو قربان کریں۔ یہ تو پتہ ہے نا اللہ کو کیا کیا پسند ہے، اور یہ بھی پتہ ہے آپ کو کیا کیا پسند ہے۔ جب آپ کی پسند اور اللہ کی پسند ذرا دھیان رکھا کرو، جب فرق نظر آئے وہی اپنی پسند قربان کر دیں، مولا کی پسند کو ترجیح دیں، یہ محبت کے قریب کر دے گی۔ تیسرا، ہر وقت دل میں اللہ کی ملاقات اور اس کے دیدار کی خواہش اور طلب رکھنا، آرزو رکھنا۔ مولا کبھی تیرا دیدار نصیب ہوگا، کبھی تیری ملاقات ہوگی، اس کی ملاقات اور اس کے دیدار کی آرزو اور طلب رکھنا، رکھیں طلب رکھیں، یہ طلب خود بخود ایک چنگاری کو بچا دے گی۔ خلفاء وابستگان سلسلہ عالیہ چشتیہ کوئی مصیبت، مشکل، اذیت، دکھ، پریشانی، سرد و گرم حالات آئیں، ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ موئنیہ، فخریہ، چشتیہ اور راضی رہنے کا مطلب زبان کی چرب زبانی نہیں ہے، اور ہزار اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، ہم تو اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، دل ناراض ہے، زبان راضی ہے، نہیں دل راضی رہے۔ اذیت محسوس ہی نہ ہو، متوسلان اولیاء و صالحین، تکلیف ہی نہ لگے، شدت ہی نہ لگے، تپش اللہ ہی رب نہ العزت لگے، کا شکر ہے جو حال آئے جس کی توفیق سے ہم آج جو بھی حال ہے بھیجا تو مولا نے ہے نا، نائب النبی سمجھ کے راضی رہے۔ عطا رسول، چھٹی چیز، اللہ کی محبت کے لیے سلطان ہر وقت ہند، ٹٹولے تلاش کرے، قریب کرے، شہنشاہ حضور کی ولایت، سنت کیا ہے، حضور کا اسوہ کیا ہے، خواجہ حضور نے کھایا خواجگان، کیسے، حضور نے پیا کیسے، حضور بیٹھتے کیسے، بولتے کیسے، چلتے کیسے، قدوہ لوگوں عاشقان، سے کس طرح تعلق رکھتے، خوش اسوہ کیسے ہوتے، عارفان، حضور کی زندگی کے شب و روز کے اعمال و احوال ان کی پیروی کرے، کعبہ خالی کرے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اس نرکالی سے اور سدرہ عارفین، ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کہ اللہ سے محبت کرنے والے اس کے غریب نواز بندوں سے نہ صرف سید محبت کرنا، وقت سید نکال السادات کوئی کام نہ ہو، حضور نہ سیدنا دعا کے لیے، خواجہ نہ دم معین کے لیے، نہ الدین درود کے حسن لیے، نہ حاجت کے سنجری لیے، نہ کسی اجمیری کام کے لیے، چشتی صرف رضی ان کی اللہ زیارت اور تعالی ان کی عنہ۔ صحبت میں جا بیٹھنا، ہم ان کے دربار عالیہ میں اور ان کی بارگاہ اللہ میں کی محبت کا چراغ جلتا حاضر ہیں، کثرت کے ساتھ، اور ایک ایسی بڑی درگاہ میں، لذت سے، بڑے درگاہ کیف معین سے، الدین بڑے میں حاضر سرور ہیں، سے، فہم سے، جہاں تدبر دنیا سے، کے بڑے بڑے انعام سے شہنشاہ کیا کرنا، اور کثرت سے قرآن حکمران کی اور تلاوت سلاطین ہمیشہ سائل اور بھکاری قرآن بن کے آتے مجید کو بس ایسے پیار سے دیکھنا، کھول کھول کے دیکھنا، زیارت کرنا، جن کی پھر اس کو اصل پڑھنا، سلطنت اس بر کے صغیر معنی پاک و ہند میں کلمہ قائم ہے، پڑھنا، سمجھنا، باقی سب اور سمجھ ان کے فیض ڈوب یافتگان جانا، اور مولا کا کلام سمجھ کے اس یہ سے سرزمین پیار اجمیر فرائض کے علاوہ، ادائیگی یہ فرائض کے علاوہ جتنا ہو سکے جو ہندوستان نوافل ادا کا کرنا، اور بر صغیر پاک و ہند کا اپنے دل کو مطالعہ کرنے والا بنانا، روحانی اللہ مرکز کی ہے۔ صفتوں پر دھیان کرنا، وہ رحیم ہے، اس کی اس رحمت بارگاہ میں آج اس کی رحمانیت پر دھیان رکھنا، آپ سب اس کی کے لیے مالکیت اور پر میرے دھیان لیے رکھنا، اس کی حسن و بڑی جمال سعادت پر دھیان کرنا، اس کے علم پر، قدرت پر، حیات اور پر، بڑی اللہ برکت تعالیٰ کی اور جتنی بڑی خیر صفتیں اور بڑی ہیں نعمت کا اور باعث۔ لطف و کرم کے جتنے مختلف گوشے میں ہیں، 8 سال اپنے سے، دل اور میری دماغ پچھلی حاضری آج سے 8 ان کا سال قبل ہوئی مراقبہ تھی، کرنا، غالباً ان کا دھیان 2004، کرنا، اور آج انہیں ہر حاضری وقت اپنے خیال طویل میں مدت رکھنا، اس آرزو سے اللہ و کی شدید محبت خواہش پیدا کے بعد ہوگی۔ نصیب ہوئی۔ 10واں طریقہ، اللہ کی آپ کی اور یہ زندگی ویزا میں جو احسان ہے، جو پوری انڈیا انعام کی ہے، اسٹیٹس کا اس کی بھی جو عنایات حضور ہیں، جو خواجہ غریب شفقتیں، نواز کی آپ کچھ توجہ نہ اور تھے، آپ کے اس نے فیض سے کچھ ہوا۔ بنا دیا،
وہ چاہتا تو خنزیر کر دیتا، اس بندر میں کر دیتا، انسان بنا دیا، آپ سب وہ کی چاہتا جتنے بدصورت کر دیتا، خدام اچھی حضور صورت خواجہ عطا غریب کر نواز دیتا، وہ سید چاہتا زادگان ذلیل کر دیتا، آپ سب کی عزت شب و دیتی، روز دعاؤں جاہل کا کر اثر ہے۔ دیتا، علم دے دیا، تندرست کر دیا، جتنی چاہتا محبتیں تو آپ نے بیمار نشاور کر دیتا، کی اور مار اجمیر دیا، اور راجستان الغرض اور اللہ ہند کی کے آپ گرد و کی نواح کے زندگی میں علاقوں سے جتنی ہزاروں نعمتیں لاکھوں ہیں، اولاد کی، عاشقوں مال نے کی، اور اسباب کی، گھر محبت کی، کرنے علم کی، والوں نے عزت کی، اور اس بارگاہ کے ایک ایک متوسلوں نعمت نے پر جو دھیان محبتیں کرنا نچھاور کی، اور شکر بجا میں لانا، واہ ان مولا سب تیرا محبتوں کرم، پر آپ کا میں شکریہ اس ادا قابل نہ تھا۔ اور اللہ کے حضور دعا 11واں کرتا ہوں کہ اللہ رب طریقہ، العزت آپ کو سلامت جب رکھے کبھی ذکر کا وقت اور ہو، یہ آستان ابد تلاوت الآباد کا تک وقت ہو، قائم و دائم و مناجات سدا کا بہار وقت ہو، رہے، اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہو سلامت سکے تو رہے یہ خلوت میں آستان، چلے جائیں، چونکہ یہ گھر ہم کے سب کسی غریبوں کمرے کا میں سہارا ہے اور تنہا آسرا ہے۔ مصلے پر اندھیرا کریں، ہلکا اندھیرا بیٹھے اور تنہائی میں اور میں مبارکباد گریبان میں دیتا ہوں جھانک کر جملہ اسے یاد خدام کریں، پھر گڑ گڑائیں، سید اسے زادگان کو، بلائیں، بڑی اس سے درگاہیں ایسی مناجات ہیں، کریں، اس سے باتیں کریں، بڑے دربار ایسے جو ہیں ٹوٹی پھوٹی باتیں آتی جہاں ہیں ایک کوئی عرصہ لکھ کے پڑھ میں بعد نہیں جب ہے، حالات عشق کی وہ باتوں نہیں کی رہتے کوئی لکھ پڑھ نہیں ان کے ہوتی، لیے سازگار تو دوسری جگہ پر عشق کی منتقل ہو باتوں جاتے کی ہیں لکھ پڑھ اور نہیں جگہوں پر ہوتی، جا کر آباد ہو تنہا جاتے ہیں، جو جی میں وہاں آئے سے اس کوچ کر باتیں جاتے کریں۔ ہیں، نقل مکانی اور کر جاتے ہیں، بارہواں، یہ ایک تاریخ ہے۔ باقی نکات چھوڑتا مگر ہوں، مبارکباد ہو بارہواں آپ کو، نکتہ یہ کہ کن ہر عمل اور کام کو انجمن دیکھیں کہ یہ میرے معینیہ فخریہ اور میرے چشتیہ اللہ کے درمیان، کہ جتنے میرے سید دل اور اللہ زادگان کے درمیان آپ سب کو فاصلہ مبارکباد پیدا ہو کرتا ہے یہ کام، یہ کہ مال، جب حضور خواجہ یہ غریب بندہ، نواز یہاں یہ تشریف لائے معاملہ تھے میرے دل کو اللہ سے دور تو آپ کے کرتا شیخ ہے، اللہ کی طریقت یاد میں کمی حضرت کرتا خواجہ ہے، عثمان اللہ کی ہربنی نے عبادت میں غفلت لاتا اپنا ہے، ایک مرید جس چیز کو دیکھے حضور خواجہ جو آپ کے غریب دل اور نواز کے اللہ سپرد کیا درمیان ہے، فاصلہ کرتا جن ہے، کا نام اسی تھا حضرت لمحے خواجہ اس چیز کو سید خدا فخر الدین گردیزی، ٹھوکر مار دیں اور اپنے مرید کو حضور خواجہ غریب نواز کا خادم بنایا تھا، کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ اور انہوں نے عمر پر خود کو کبھی حضور خواجہ غریب نواز کا پیر بھائی نہیں سمجھا، آپ کا خادم سمجھا، محبت کا راستہ اور حضور خواجہ غریب نواز نے اپنا لنگر خانہ اور اپنا دربار خواجہ سید فخر الدین گردیزی کے سپرد کیا تھا۔ محمدیہ، یہ واقعہ 800 سال پہلے ہوا، محمدیہ 8 صدیاں بیت گئیں، 228 زمانے بدلے، حالات بدلے، میں نے وظیفہ مشکل محبت وقت آئے الہی لکھا ہے، مگر نشیب و فراز آئے، مگر مبارکباد ہو آپ کو کہ حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی کی ساری اولاد 8 صدیوں سے حضور خواجہ غریب نواز کی خدمت پر جم کر قائم اور دائم ہے۔ سب کو اس 10 میں سے جو آیت آسانی سے یاد ہو، نماز کی، فرائض نوافل کی، طہارت کی، لوگ ادھر سے ادھر چلے گئے، ادھر سے ادھر آ گئے، در بدر سفر کر گئے اور معاشی خوشحالیوں کے لیے کہاں سے کہاں چلے گئے، مگر یہ حضور خواجہ غریب نواز کے خادم خواجہ سید فخر الدین گردیزی کی اولاد صدیاں بیت گئیں، 1000 سال کے قریب عرصہ ہونے کو ہے، کھانے کا ملا یا نہیں ملا، اس در کی غلامی نہیں چھوڑی۔ سنتوں کے بعد ہی بشک یہی نیت کرنا، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل هو اللہ احد، اور 800 سال سے خواجہ غریب نواز کے خادم کی اولاد کا آج تک خادم بنتے چلے آنا، اللہ کی عزت کی قسم یہ نائب رسول اور عطاء النبی کی زندہ کرامت ہے۔ یہ روزگار، پریشانیاں وغیرہ معاملات، اگر کوئی نہیں، یہ صورتیں 3 دفعہ اور یہ مگر 11 اس کا معنی میں تو یہ سمجھتا ہوں تینوں صورتیں کہ جس طرح خواجہ سید فخر الدین گردیزی کی خدمت کو انہوں نے قبول کر لیا تھا، وہ صرف ان کی ذات کے لیے نہیں، لگتا ہے تا قیامت ان کی اولاد کو بھی اپنی خدمت کے لیے قبول کر لینا۔ اللہ کا ذکر کثرت میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ کی خدمت صدا سلام طریقہ بتا رہا ہوں کہ یہ اور ہمیشہ باہمی محبت اور مودت اور وحدت کے ساتھ رہیں، دوسرا اور آپ کی نسلیں بھی حضور غریب نواز کی خدمت پہ ہمیشہ قائم رہیں۔ جو مجھے بھی اللہ کو پسند ہیں، آپ حضور خواجہ غریب نواز کے خدام ہیں، خادم ہیں، مجھے اپنے خادموں کے مجھے اندر پتا ہے نا نام اللہ کو کیا کیا پسند ہے، میں خواجہ غریب نواز کے خادموں کا خادم ہوں، کیا پسند ہے، میں خواجہ غریب نواز کا ادنا سا نوکر ہوں، ذرا دھیان خواجہ غریب نواز کے در کا سب ہوں، نظر آئے، خواجہ غریب نواز کے در کا ایک سوالی ہوں، خواجہ غریب نواز کا بھکاری ہوں، اور میرا دھیان ادھر ہے، میرا چہرہ ادھر ہے، میرا قلب ادھر ہے، میری روح ادھر ہے،
میری نس نس ادھر ہے اور میں جھولی پھیلا کے خواجہ غریب نواز کے فیض کی بھیک لینے آیا ہوں، اس لیے میں ان کے خادموں کا بھی خادم ہوں۔ کبھی تیری ملاقات میں خواجہ غریب نواز کے در کا اور اس کے دیدار کی جارو کش ہوں، جاروب کش ہوں، اور یہاں کی خاک کے ذروں کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے والا ہوں۔ محبت کی تین چیزیں، چوتھی کوئی مصیبت، حاضرین محترم، اذیت، دکھ، پریشانی، آج کا میرا موضوع حالات آئیں، موضوع ہی یہ ہے، حضور خواجہ غریب نواز پہ راضی رہنا۔ نائب النبی اور عطاء رسول۔ اور راضی رہنے کا مطلب زبان کی چرب زبانی نہیں ہے، مگر میں چاہوں گا چونکہ ہم تو اللہ کی یہ رضا خطاب پہ صرف راضی یہی نہیں ہیں، رہنا، ہم تو اللہ کی یہ رضا پہ طویل راضی ہیں، مدت تک دل QTV کے ناراض ذریعے ہے، اور دنیا کے زبان بے راضی شمار ہے، ٹی وی چینلز کے دل ذریعے راضی رہے، اور DVDs اور CDs کے ذریعے اذیت کروڑوں لوگوں محسوس ہی تک نہ ہو، سالوں تک صدیوں تک سنا تکلیف جاتا نہ ہے۔ لگے، شدت میں چاہتا ہوں لگے، میں بیان تو حضور خواجہ غریب نواز عطاء رسول کے موضوع پر کروں گا، دل یوں راضی رہے کہ جو بھی حال بعض چیزیں ایسی بھی بیان کروں گا مولا نے جو شاید آپ کو معلوم ہو، چونکہ آپ اجمیر شریف کے رہنے والے دین سمجھ کے راضی ہر رہے، صبح و شام اس بارگاہ سے متمسک ہیں، اللہ مگر کی وہ محبت چیزیں کے آپ کے لیے نالج میں ہر ہوں گی، وقت مگر وہ ٹٹولے کروڑوں تلاش لوگوں کرے، تک قریب کرے، شرق سے غرب تک ان کے حضور نالج کی میں سنت نہیں کیا ہے۔ ہے، حضور کا اسوہ میں ایسی کیا ہے، چیزیں حضور جن نے کی کھایا تفصیلات کیسے، شاید حضور یا نے جزئیات پیا آپ کو کیسے، معلوم حضور ہو، بیٹھتے میں ان کو بھی کیسے، بیان بولتے کروں گا کیسے، تاکہ شرق چلتے سے کیسے، غرب تک جو لوگوں سے لوگ میری کس طرح آواز اور تعلق گفتگو رکھتے، کو عمر خوش بھر کیسے سنتے رہیں گے، ہوتے، ان تک بھی حضور کی زندگی حضور کے شب و خواجہ روز غریب کے نواز اعمال و عطاء احوال رسول کی شان کا ان تذکرہ کی پہنچے پیروی کرے اور ان کے مقام و منصب کو سمجھیں کیونکہ اللہ نے کہ یہ فرمایا درگاہ کیا اس ہے۔ نرکالی سے میری محبت ملے گی، اور اس سے قبل ارشاد فرمایا اللہ پاک نے یہ جو سلسلہ ولایت ہے، اللہ سے محبت اولیاء کرنے کرام والے کی شان، اس کے محبوب اولیاء کرام کا بندوں سے وجود، نہ صرف امت محبت میں کرنا، وقت نکال اولیاء کرام کا کوئی مقام کام اور نہ ہو، اسلام میں نہ دعا ان کے کا لیے، منصب، نہ دم کے لیے، نہ درود اس کے اوپر لیے، آج نہ حاجت کے لیے، نہ مادیت کسی زدہ کام دور کے میں لیے، شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے جاتے ہیں، صحبت میں جا بیٹھ، میں چاہوں گا کہ حدیث نبوی کی روشنی میں پاس بیٹھنے سے اس تصور کو بھی پہلے بیان کر دوں تاکہ بنیاد ٹھوس قائم ہو جائے کثرت کے اور ساتھ کوئی شخص بڑی قرآن اور عزت حدیث سے، کی روشنی بڑے میں خوف سے، بڑے سرور اولیاء سے، کرام کے فہم مقام سے، کو، تدبر منصب سے، کو، عظمت کو انہماک رد سے نہ کر سکے۔ کیا کرنا؟ کثرت یہ سے کر